1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اور یہ ہو گئے 16 کھانے. 2 3 4 4 4 8 4 16 4 4 8 16. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے ہم اس کو شروع کریں گے یہاں سے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم لکھیں گے بے آن. اچھا اس کی پی ڈی ایف بھی آپ کو مل جائے گی. پھر آن. ٹھیک ہے. نمرود مر دودھ. ٹھیک ہے. حمان بے امان. ٹھیک ہے. ابلیس لعین. ٹھیک ہے. اب ہم یہاں لکھیں گے ہاہوت منحوت. شیاطین لعین. ٹھیک ہے. اب یہ کھانے بچے 1 2 3 4 5 6 7 8 9. یہ ہم جو 9 کا کھانا بناتے ہیں نا، 9 کا جو نش لکھتے ہیں، اب یہ اس کھانے کی چال آ جاتی ہے اس پہ. یعنی کہ پہلے ہم نے پوری سائڈ سے ایک پورے یہ ترتیب لکھی: بیعون فرعون، نمرود مردود، حمان بے امان، ابلیس لعین، ہاہوت منحوت، شیاطین لعین. اب یہ 9 کھانے بچے. اب 9 کھانے کی جو چال ہے وہ 15 کے نش کی چال ہے. اب 15 کے نش کی جو چال ہے وہ شروع ہوتی ہے 1300 1 7 3 9. ٹھیک ہے. 1 7 80 1 3 81 1 3 82 1 3 83 1 3 84 1 3 85 1 3 86 1 3 87. آئی بس سمجھ میں. یہ کھانے ہم نے بھرنے 15 کی چال پر. اب ہم نے اس نقش کو، اس فلیتے کو ہم نے 15 کی چال سے منسوب کر ہم نے وہ فلیتہ کہری وہ ترتیب بنا ہے. اب سب سے اوپر لکھیں گے ہم ابو جہل ستی. ٹھیک ہے. اب ہم یہاں پہ لکھیں گے ابو لہب اس طریقے سے. ناری. اب ہم یہاں پر لکھیں گے، اب میں کیسے لکھوں، ایسے لکھ دیتا ہوں فی الحال. آس بن وائل، واو الف حمزہ اور لام اور ابر. آس بن وائل ابر. اب نیچے ہم لکھیں گے یہاں پہ سوختہ کردم. سوختہ کردم یعنی کہ اس کو جلا دو، جلا دو، اس کو ختم کر دو. سوختہ کردم. یہ فلیتہ ہے، اس کو کہتے ہیں فلیتہ فلیتہ کہری. یہ فلیتہ ہے فلیتہ کہری. اس کے اندر 2 قوتیں شامل ہیں. ایک وہ قوت کہ جو 15 کے نش کے قہر کو ظاہر کرتی ہے. آئی بات سمجھ میں.
اور ایک وہ فرعون، نمرود، حامان کے جن کے اوپر قہر نازل ہوا، یعنی کہ قہر خداوندی ان کے اوپر نازل ہوا کہ جن سے وہ ہلاک ہوئے. اور جب قہر خداوندی سے یہ ملعون ہلاک ہوئے تو اس وقت کے جو شیاطین تھے، اس وقت کے جو بادشاہ تھے، اس وقت کے جو شیاطین جنات موجود تھے، انہوں نے اس قہر خداوندی کو دیکھا تو ان کے دلوں میں خوف طاری ہو گیا. کہ جس طریقے سے ہمیں معلوم ہے کہ فرعون سرکش کیوں ہوا، وہ تکبر کی وجہ سے ہوا، غرور کی وجہ سے ہوا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا. اب ہم مسلمان جب ہمارے اندر کوئی تکبر آتا ہے تو ہم فرعون کا انجام ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں. جب ان پر جن پر خدا کا قہر نازل ہوا، جس وجہ سے قہر نازل ہوا، جب ہم وہ ہمارے اپنے اندر دیکھتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ یار اس قہر میں کہیں ہم مبتلا نہ ہو جائیں، ہم فوراً ہٹ جاتے ہیں. اسی طریقے سے شیاطین، ان کو معلوم کہ ان پر قہر نازل ہوا، وہ اسی ڈر اور اسی خوف سے اس کے وجود کو، اس کے جسم کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس تعویذات میں ان ناموں کا استعمال کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اب بہت اچھی آسانی کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، مثال کے ساتھ، کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس طریق کو ہم کہتے ہیں طریق جبری، یعنی کہ جبر کے ذات ہم اسی عمل کر رہے ہوتے ہیں. ہم کسی سے مدد طلب نہیں کر رہے، ہم بلکہ اس کو خداوندی قہر سے ڈرا رہے ہیں، اس کو کہ جس کے ڈر سے وہ اس کے وجود سے شیاطین اس کے وجود سے نکل جاتے ہیں، ان کے جسم سے. آئی بس سمجھ میں. اب اس کے اندر 15 کے نقش کی جو قہری روحانیت ہے، یعنی کہ دیکھو 15 کا نقش وہ نقش ہے کہ جس میں نور بھی ہے، جس میں رب کا جمال بھی ہے، جس میں رب کا جلال بھی ہے، کہ جس میں رب کا قہر بھی ہے. اب 15 کے نقش کی جو ہم نے اس میں جو چال استعمال کی ہے، اس میں جو ہم نے عددوں کو لیا ہے، یہ عدد قہری کہلاتے ہیں. کون سے عدد کہلاتے ہیں؟ یہ وہ عدد ہیں 1379 سے لے کر 1387 تک، یہ عدد قہری ہے. اور یہ وہ عدد قہری ہے کہ جو ہم فلیط قہر کے ساتھ ملا کر، اور اس شیاطین جو کسی انسان کے وجود میں داخل ہوتا ہے اس پر قہر بن کے ٹوٹتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں فلیط قہری سمجھ آ گیا ہوگا بہت اچھی طرح سے. اس کا پی ڈی ایف بھی تھوڑا سا شو کرو تاکہ اس کا پی ڈی ایف بھی دیکھ لیں. یہ پی ڈی ایف بھی آپ چیک کر لیں. اس کا پی ڈی ایف میں اپنی کمیونٹی میں بھی لگا دوں گا، اور اس کا پی ڈی ایف ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا. یہ فلیط قہری ہے. آپ اس کا چاہیں تو اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، چاہیں اس کو آپ لکھ سکتے ہیں. اچھا، اب اس کے طریق معلوم کر لیں، اس کے طریقے معلوم کر لیں. اب جو روحانی معالج ہے، اب وہ اس کے طریقے کو کس طرح استعمال کریں گے. اگر کوئی روحانی معالج یا بیاض شاذلیہ میں اس کو نوٹ کرتا ہے تو یہ نقش اس نے 25 نقش روز لکھنا ہے. کتنے نقش روز لکھنا ہے؟ 25 نقش روز 25 دن تک لکھنا ہے. اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. آئی بس سمجھ. اچھا، اس نقش کو لکھ کر آپ اس کو جلا بھی دیتے ہیں، اور اس کو کسی ویران جگہ پہ، جھاڑ میں، کہ کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ انسان کا گزر بہت کم ہو، وہاں پہ لے جا کے اس کو ڈال دیتے ہیں. اس کو لکھ کر ان فلیطوں کو سمندر میں نہیں ڈالا جاتا، ان فلیطوں کو بہتے دریا میں نہیں بہایا جاتا، ان فلیطوں کو وہاں نہیں ڈالا جاتا. یہ فلیطے ایسے لکھتے ہیں، لکھنے کے بعد اس کو کسی ویران جگہ پہ ڈال دیتے ہیں، یا کسی ایسی جگہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ جہاں پر قہر خداوندی برسا ہو. آئی نا بات سمجھ میں؟ یا ایسی جگہ پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ جہاں پہ شیاطین کا مسکن ہو، کہ جہاں پہ رب کا نام نہ لیا جاتا ہو. ایسی جگہوں پہ اس کو نقش لکھ کر اس کی زکوٰۃ ادا کر کے ان نقشوں کو وہاں ڈال دیا جاتا ہے. یہ نقش جو روحانی معالج ہے، جو میرے شاگرد ہیں، وہ اپنی بیاض میں نوٹ کر لیں. اچھا، اس فلیطے کو آپ نے لکھنا ہے ریڈ پین سے. یہ لال پین کے علاوہ آپ نہیں لکھنا. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، اب اس کا کوشش یہ کرنا کہ اتنی آسانی نہ کرنا کہ ڈاکٹر صاحب ہم اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے استعمال کر لیں. اب ڈاکٹر صاحب نے آپ کے لیے اتنی آسانی کر دی ہے، اتنی آسانی کر دی کہ آپ کو اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے روم میں، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر صوفے پہ بالکل سکون سے بیٹھے ہیں، اور آپ کو گھر بیٹھے سب کچھ مل رہا ہے. اس میں بھی آپ کو آسانی چاہیے، اس میں بھی آپ کو آسانی چاہیے. تو اب جو مریض کس کی لکھیں گے تو وہ کوشش کریں گے کہ اس کی اس چال پہ، جو چال میں نے سمجھائی ہے، جو چال میں نے بتائی ہے، اس چال کے اوپر نقش لکھ کر مریض پہ استعمال کریں گے. دیکھو، تھوڑی سی محنت جب آپ کرو گے نا تو آپ کو اس کا اجر ملے گا.
آپ کو اس کا نتیجہ ملے گا. جن کاموں کے اندر ہم آسانیاں ڈھونڈنے لگتے ہیں نا, ان کاموں میں پھر ہماری نظر میں اہمیت نہیں رہتی. جن کاموں کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتے ہیں, جس کام پہ ہم محنت کرتے ہیں, اور جب محنت کا ہمیں صلہ ملتا ہے نا تو ہم خوش ہوتے ہیں, دل ہمارا باغ باغ ہوتا ہے. ہم پھولے نہیں سماتے کہ جب ہم کسی کا نتیجہ دیکھتے ہیں, وہ کام خاص کر جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہو, ہمیں خوشی ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے الحمدللہ آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے. مجھے ڈر نہیں لگتا کہ آپ اس کا غلط استعمال کرو گے, بلکہ مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ جب میرے شاگرد مجھے میسج کرتے ہیں, مجھے کال کرتے ہیں, مجھے بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے فلاں مریض کا علاج کیا, الحمدللہ وہ ہو گیا. فلاں شخص اس حال میں پریشان تھا, اس کی بیٹی کے اوپر آسے بھاگ گیا تھا, ہم نے کیا, وہ ہو گیا. تو مجھے خوشی ہوتی ہے, کیونکہ یہی وہ طریقے ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں. یہی وہ طریقے کار ہیں جو اپنا اثر رکھتے ہیں اور باقاعدہ سند کے ساتھ ہیں, اجازت کے ساتھ ہیں. ہمارے الحمدللہ سلاسل میں میں اگر اپنے میاں حضور کی بات کرتا ہوں تو میاں حضور نے ہم سے بہت لکھوائے ہیں فلیتے. میاں حضور نے خود بھی لکھے ہیں, جب مریضوں کو لکھ کے دیتے تھے وہ باقاعدہ ہمارے سامنے. لیکن میاں حضور کا طریقہ کار یہ تھا کہ میاں حضور جب کوئی فلیتے لکھا کرتے تھے تو وہ سرخ پین سے لکھا کرتے تھے, ریڈ پین سے لکھا کرتے تھے. مجبوری ہے کہ اگر آپ کو لال پین آپ نے ڈھونڈنے نکلے اور آپ کو نہیں ملا, مجبوری ہے, اور آپ کو چاہیے بھی ارجنٹ, تو آپ اس کو بھی لکھ سکتے ہو. لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ سرخ پین سے لکھا جائے. آپ بال پین سے لکھ لیں, آپ مارکر سے لکھ لیں, آپ پوائنٹر سے لکھ لیں, آپ انک پین سے لکھ لیں, لیکن اس کی سیاہی جو نا وہ سرخ ہونی چاہیے, کیونکہ سرخ رنگ جو وہ نشاندہی کرتا ہے کس کی, قہر کی. جیسے امال جلالی ہے, کسی جانور کو اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنا, جب اس کا خون بہتا ہے تو رب کا جلال ظاہر کر رہا ہوتا ہے وہ. تو اسی طریقے سے سرخ رنگ سے جب ہم لکھتے ہیں نا تو ہم جلال کو ظاہر کرتے ہیں, اور اس 15 کے نقش کے جو عدد قہری اس کے اندر موجود ہیں وہ تمام کے تمام اس پر ہو جاتے ہیں. اب اس میں ہم نے سب سے لکھا, اب جو لوگوں نے ابھی یار یہ کرنٹ کیوں لگتا ہے, اس کا ارتھ کیوں لگتا ہے, اس کو خیال کرو کچھ, یا مجھے کچھ چپلوں پر لا کے دیا کرو, اس کو ہٹایا کرو یہاں سے. جو لوگ ابھی جوائن کیے وہ دیکھ لیں, پہلے یہاں سے شروع کرنا ہے. بیعون, فرعون, نمرود, حامان, ابلیس, ہاہوت, منہوت, شیاطین. اچھا میں ٹھیک ہے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں. یاد رکھیے گا کہ چال اہمیت ہے, کہ اس چال سے اگر تعویذ فلیتہ بھریں گے تو فائدہ ہوگا. اپنی مرضی سے نہیں, آپ نے یوں سیدھا سیدھا بھرنا شروع کر دیا. پھر بھی یہ تو میں آپ کی آسانی کے لیے, آپ کو سمجھانے کے لیے لکھ رہا ہوں, آپ نہیں لکھنا. پہلا کھانا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں, نواں, 10واں, 11, 12واں, 13واں, 14واں, 15واں اور 16واں. یہ 16 کھانے آ گئے. اچھا میں نے اس میں پھر اس میں لکھ دیا, ٹھیک ہے سمجھ میں تو آ گیا ہوگا نا آپ کے. 11, 12, 13, 14, 15 اور یہ آ گیا 16. ٹھیک ہے, یہ 16 کھانے ہو گئے. 17واں آپ نے یہ لکھنا ہے, 18واں یہ لکھنا ہے, 19واں یہ لکھنا ہے, 20واں یہ لکھنا ہے. اب ہم نے 20 ترتیب سے یہ فلیدہ مکمل کیا ہے اپنا. ٹھیک ہے, نمبر 1 ترتیب یہ کھانا, نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 اور 20. اب 20 ترتیب سے ہم نے کھانا لیا ہے, 15 کے نقش قہری چال ہوئی ہے, اور پوری جو ترتیب آئی ہے یہ 20 عدد جو 20 ہے نا, 20 کے نقش, یعنی کہ 20 کے نقش کی بھی قوت اس میں موجود ہے, 15 کے نقش کی قہری قوت اس میں موجود ہے, عدد قہری اس میں موجود ہے, اور یہ پورا فلیتہ قہری کہلاتا ہے. آئی بس سمجھ میں. اب
اس کی ترتیب میں نے بالکل آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھا دی ہے. اس ترتیب سے آپ اگر لکھو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا, اور اگر اس ترتیب سے نہیں لکھو گے تو پھر مشکل ہے. مقصد فائدہ ہوگا لیکن اتنا نہیں ہوگا پھر, کیونکہ ہر چیز کی ترتیب اور طریقہ کار ہے. اچھا, جو عام لوگ ہیں, کوئی ماں اپنے بچے کے لیے پریشان ہے, کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے پریشان ہے, کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے پریشان ہے, تو وہ اس کا پرنٹ آؤٹ نکالیں, اپنے سامنے رکھیں اور سرخ پین لیں اور اس کو اسی ترتیب سے بھریں, اسی ترتیب سے لکھیں, اور لکھنے کے بعد جس مریض کے لیے کر رہے ہیں, اب مثال طور پہ چھوٹے بچے کے لیے کر رہے ہیں تو اس کے جسم سے ملیں, اور اسی کے الٹے پیر کی چپل, بچوں کی تو چھوٹی چھوٹی چپلیں بھی ہوتی ہیں, آپ اکثر تو عموماً بچے ماں پہناتی ہیں, تو اس کے الٹے پیر کی چپل اس کے اوپر 3 دفعہ مار کے اس کو جلا دیا جائے تو فائدہ اثر کرتا ہے. اب وہ بچے جو بالغ ہیں کہ جن کے اوپر آسیب ہو جاتا ہے, اب بچہ گراؤنڈ میں کھیلنے گیا, اب گراؤنڈ میں کھیلنے گیا, اس کی بال کہیں ایسی جگہ چلی گئی کہ جہاں پہ شیاطین تھے, آئی بات سمجھ, اب وہاں سے اس نے بال اٹھائی, وہاں سے اس کو متاثر ہوا, اب اس کو ہلکا ہلکا سا بخار چڑھا, ہلکا ہلکا بخار چڑھنے کے بعد پھر وہ بھیکی بھیکی باتیں کرنے لگا, بھیکی بھیکی باتیں کرنے کے ساتھ پھر اس کے وجود کے اندر وہ چیز ظاہر ہو گئی. جو بالغ بچے ہوں پھر اس میں پھر فلیطہ بنایا جائے کہ مثال کے طور پر یہ فلیطہ قہری ہے, آپ نے اس کو ایسے کر کے پورا موڑ کے, پورا ایسے کر کے فلیطہ بنا لیا. جب یہ فلیطہ پورا بن گیا, کانوں میں روئیاں دی, آپ نے فلیطے کو جلایا اور ناک کے قریب لے کے گئے, اس کو دھواں دیا, اس کے جسم سے اسی وقت نکل جائے گا. اچھا, پیشنٹ جو ہوگا نا وہ اس کے اندر بڑی طاقت آ جاتی ہے, اس کے اندر بڑا جنون آ جاتا ہے, وہ اتنی آسانی سے کو 3-3 4-4 لوگ ایک 12 14 15 سال کے بچے کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس میں اتنی قوت آ جاتی ہے, کیونکہ اس کی قوت کے ساتھ ساتھ اس چیز کی بھی قوت ہوتی ہے جو اس کے وجود میں داخل ہوتی ہے. تو جب ہم اس طریقے سے فلیطے جلائیں گے نا, کانوں میں پہلے روئیاں دیں گے, کانوں میں جب روئیاں دیں گے, ہم ناک میں دھواں دیتے ہیں نا, تو پھر وہ جب ہمارے دماغ تک پہنچتا ہے, ہمارا دماغ انٹیگریٹ کرتا ہے, پھر اس کے وجود کو چھڑواتا ہے اس سے, تو وہ چیز ہمارے جسم کے اندر سے نکل جاتی ہے وہ چیز. اب کوئی بیمار ہے تو بیماری کے لیے فلیطہ لکھ کے, اگر کوئی لیڈیز ہے تو اس کے جسم سے مل کر اس کو فلیطہ جلا دیا جائے, آئی بات سمجھ میں, تو وہ یہ فائدہ کرتا ہے. اللہ اکبر, تو اس کو فائدہ کرتا ہے, بیماری کے لیے ہو, بچوں کے لیے, آٹزم کے لیے ہو, جو اچھا وہ مریض جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو 60+ ہو جاتے ہیں, جو 70+ ہو جاتے ہیں, اب جب بندہ ایک ایسی عمر میں جاتا ہے نا تو پھر وہ جیسا سوچتا ہے, جیسا کرتا ہے, پھر اس جیسے وہ معاملات سے سرزد ہونے لگتے ہیں. پھر وہ اس ایج میں جا کے نا پھر ایسی ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے جیسے کوئی بچہ حرکت کر رہا ہوتا ہے, کہ جو ایسی حرکت ہوتی ہے جو بچے ہوتے ہیں ان ماں باپ کے, وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے, لیکن ان کو نہیں پتا ہوتا ان کی اس وقت کی حالت کیفیت کیا ہے دماغ کی. اچھا, ایسے مریض کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈیمینشیا کے بھی شکار ہو جاتے ہیں, آئی بات سمجھ میں. تو ایسے مریضوں کے لیے بھی جو نا یہ جو فلیطہ قہری ہے نا, یہ بہت اثر انداز ہوتا ہے, فائدہ کرتا ہے اس کو. اب بعض لوگوں کی قوت ایسے ہو جاتی ہے کہ جیسے بندے کوئی کسی کی حالت ایسی ہو گئی, کیفیت ایسی ہو گئی کہ کوئی واش روم جا رہا ہے تو آدھے گھنٹے بعد واش روم سے باہر نکل رہا ہے. ایسے بھی مریض کافی میرے پاس ہے. میں آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں, میں کتاب میں پڑھائی بات نہیں بتاتا. یاد رکھنا, میں نے رمضان کی پوری ٹرانسمیشن عملیات بتائیں اور خاندانی اپنے اعمال بتائیں. عملیات کے سلطان میں نے اپنے خاندانی اعمال بتائے.